بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صفی اللہ بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ آپ سب کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، بارہویں امام کا دل ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام مرحوم علماء، مرحوم ذاکرین، مرحوم عزادار، مرحوم سامعین، عزاداری کے ہر طبقے کے مرحومین جو ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام شہداء کو ذہن میں رکھیں، اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین سید محمد الیاس زیدی، سیدہ روشن سلطانہ، سید محمد راشد الیاس زیدی، سید حسن علی زیدی، سید رضا زیدی، اور جتنے بھی ان 5 مجالس کے بانی ہیں ان سب کے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات محمد۔ جیسا کہ کل کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ کی اصطلاح میں ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے۔ منطوق جو آپ جملہ بولتے ہیں اسے منطوق کہتے ہیں، نطق سے منطوق، اور ناطق کو جتنا آپ سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا۔ یا متوجہ نہیں ہے، تھوڑے سے متوجہ۔
منطوق جو جملہ بولا جاتا ہے اور جو اس جملے کے اندر روح ہوتی ہے وہ مفہوم ہوتا ہے، اور اسی مفہوم پہ مذہب بنتے ہیں، اسی مفہوم پہ فرقے بنتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، قرآن کے مفہوم کا تعویل کا فرقہ ہے، اور تعویل کی صرف اللہ اور رسول نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے اور ان کے پاس علم رکھا ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ کو ہم مسلمان نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ آپ تعویل کے قائل ہیں۔ تو ہمارے علماء نے ایک سوال کیا ہے ان سے کہ اگر تعویل جائز نہیں تو پھر ذرا اس آیت کا ترجمہ بتا دیں۔ من کان فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت میں اللہ اسے اندھا معشور کرے گا۔ سلام جو دنیا میں اندھا ہے قیامت میں وہ اندھا ہی معشور ہوگا۔ سارے مل کے ہم سوال کرتے ہیں جو تعویل کے خلاف ہیں، ذرا اس اندھے کی بد نصیبی خود بتائیں، کیا گناہ ہے اس کا؟ یہاں خود اندھا ہوا تھا۔ وہ اللہ کے نظام ہے، اللہ نے اسے اندھا پیدا کیا، وہ اندھا رہا، اب قیامت میں اندھا پیدا ہوگا۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں تو جملہ کہنے لگا ہوں، جتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ سنتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم ایک آیت تو سمجھ آتی نہیں، قرآن کافی کیسے؟ وہ ہٹ کے پھر آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہی بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں اندھا ہے قیامت میں اندھا آئے گا۔ ہم نے اس کی تعویل یہ کی اپنے معصومین کے ذریعے سے، راسخون فی العلم کے ذریعے سے، جو دنیا میں ولایت علی سے اندھا ہے قیامت میں بھی ولایت ہے۔ آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی توجہ کو سلام، آپ کی اس بہترین سماعت کو سلام، زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، خاص کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اس آیت کو اتنے حصار میں رکھا ہے، کلا بند رکھا ہے، دنیا کوشش کرتی ہے ہم داخل ہو جائیں، یہ جگہ دیتی ہے۔ یہ جگہ نہیں دیتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا
رک کے اس کو جملے کو سمجھنے میں ابتدا آپ سے ذرا زحمت ہوگی، اس کو سنیے گا۔ اس کے پہلے لفظ ہے انما۔ انما یہ مغلیہ دور کا قلعہ نہیں، اللہ کا قلعہ۔ مغلیہ دور کا قلعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قلعہ ہے، فصیل ہے، فصیل۔ اچھا، فارسی میں جزئی نیست اس کے معنی، اور ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بس ہی۔ بس ہی، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے میرے ساتھ سمجھ لیجیے۔ ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں بس ہی، اب اگر ایک لفظ آگے ہوتا تو اس ایک لفظ کے ساتھ ہوتا بس ہی یہی ہے۔ جیسے انما اللہ الواحد، بس اللہ ایک ہی ہے۔ لیکن اب اس آیت میں مفہوم زیادہ ہے، اب اس کا ترجمہ کروں کیسے؟ یہ بس ہی کس کو کر رہا ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اس کو، اگر تھوڑی سی تمہید ہے مشکل، اگر میں سمجھا پایا نا، خدا کی قسم مجھے آئندہ سال تک آپ دعا دیں گے اگر میں سمجھا پایا۔ یہ بس ہی کس کے ساتھ لگے گا؟ کیوں؟ اس میں ایک لفظ نہیں ہے آگے، ایک منطوق نہیں ہے۔ انما قلم یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ انما کس کو کلا بند کرتا ہے؟ جس کو کریں تو ترجمہ بدل جائے گا۔ جس کو کلا بند کرے گا اس کے ساتھ ترجمہ بدلتا ہے۔ یہ چونکہ جامعہ ہے اس لیے میں اس کو عربی کو گریمر کو لے کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھا پایا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ یہ بس ہی یرید اللہ کو کہہ رہا ہے، یہ بس ہی لیذہب کو کہہ رہا ہے، یہ بس ہی عنکم کو کہہ رہا ہے، یہ بس ہی رزق کو کہہ رہا ہے۔ اب جہاں جہاں جوڑیں گے ترجمہ بدلتا چلا جائے گا، اور جب جب ترجمہ بدلے گا آل محمد کے کمال نظر آئیں گے، عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ نے فرمانا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے چیز ہی پیش کر دی ہے نا۔ آپ دیکھیے جہاں بھی اس کو جوڑیں گے نا تو آل محمد کا کمال نظر آئے گا، نقص نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر اس کو جوڑتے ہیں انما یرید اللہ، یرید فعل ہے، اللہ فاعل ہے، انما بس ہی یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جوڑا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ کیا سماتے ہیں، کیا اس کو بقاعدہ کیا بند نے کیا؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ ارادے کی طاقت ہوتی ہے مرید سے۔ جتنا طاقتور ہے اس کا اتنا بڑا ارادہ ہے۔ اب اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں، اپنے ارادے سے اللہ کہتا ہے میں اس کو پاک کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ اب
صرف اللہ کا ارادہ ہے. اس انما کو آگے لے جائیں. انما یرید اللہ لیذہب. اب یذہب، اب مشکل یہ ہے، اگر میں سمجھا پایا نا. اب لوگوں نے جتنے بھی تفسیریں لکھی ہیں نا لغت کے اعتبار سے، انہوں نے اس پوری آیت کو ٹچ کیا ہے، ہر ایک چیز پہ بحث کی ہے، انما پہ نہیں کی. اگر کہیں گنجائش ہوتی تو انما پہ بحث ہوتی. اب جہاں انہوں نے بحث کی لے یذہبا، اللہ لے گیا، اللہ نے دور کیا. اب آپ کا ترجمہ ہے اللہ نے دور رکھا. توجہ فرمائیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے دور کیا نہیں، دور اس کو کیا جاتا ہے جو نجاست کے قریب ہو. دور اسے رکھا جاتا ہے جو نجاست سے دور ہو. اللہ کہتا ہے ان سے برائی بھی دور ہے، ان سے برا بھی دور ہے. لیذہب، اب ترجمہ کرو انما کا لیذہب. اللہ کا ارادہ ہے بس تمہیں سے دور رکھے. اچھا نہیں، اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کروں. انکم الرجس اہل البیت، یہ قوم جو ہے اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ارادہ ہے کہ دور رکھے ہر برائی کو بس تم سے اہل بیت. یہ تو ہوگا انما. اب میں آپ کے سامنے دور کرے یا دور رکھے، پاک کرے یا پاک رکھے، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی ٹیمپو کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں یا تھوڑی سی توجہ ہٹائیے. توجہ میری طرف. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. یذہب اس کا مادہ ہے اذہب یذہب، باب افعال ہے. اذہب یذہب، اب اس کے معنی دور کیا، دور رکھا، جو بھی آپ ترجمہ کرو. اب جو ترجمہ کرتے ہیں کہ دور کیا، دور کیا، بھائی جتنی بھی نجاستیں لوگوں کے پاس تھی ان کو قریب لانے کے لیے یہ ترجمہ ہوا ہے. ان کو شامل کرنے کے لیے ترجمہ ہوا ہے کہ دور کیا. دور کیا ہم کہتے ہیں دور رکھا. اچھا، اگر یہی معنی ہے تو پھر چند باتیں میں قرآن سے پڑھتا ہوں، آپ خود بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. رفع السماء، اللہ نے، آپ اس کا ترجمہ کرو، اللہ نے آسمان کو بلند کیا یا پہلے ہی بلند کیا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ نہ بھی بولیں تو مولوی سے پوچھ لیں، وہ چاہے جھجک کے کہے یہی کہے گا بلند پیدا کیا. یہ نہیں کہ اللہ نے زمین پہ رکھا تھا، فرشتوں کو بلایا بانس لے آؤ کھڑا کرو. ایسا حصہ اوپر کرو. اللہ ساتھ خود بھی لگا، فرشتوں کو لگایا، آپ لوگوں پہ بھی کہا کہ آسمان بلند کرنا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، پیدا ہی بلند کیا. جب یہاں ترجمہ ہے پیدا ہی بلند کیا تو پھر یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ پیدا ہی پاک کیا.
اچھا صرف یہ نہیں، ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ترجمہ یہی کرتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اگر تھک کے نہ سناؤ تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں آپ کو دعا دے کے جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ وہی کہے جو پہلے گمراہ ہو۔ اور وہ بعد میں کہتے بھی آمین۔ سیدھا رستہ دکھا۔ 5 نمازیں 10 بار کہا جاتا ہے سیدھا رستہ دکھا۔ یہ نماز گمراہی سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھ کے بھی جو نہ بچا وہ بچے گا کہاں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پہلی رکعت میں پڑھا آمین، پھر دوسری رکعت پہ کھڑے ہو گئے، پہلی نے نہ دکھایا، دوسری میں پھر، تیسری نے نہ دکھایا، چوتھی میں پھر کہا، 5ویں نے نہ دکھایا، 6ویں میں پھر کہا، 7ویں نے نہ دکھایا، 8ویں میں پھر کہا، 9ویں نے نہ دکھایا، 10ویں بھی رکعت پڑھ لی، رستہ نظر نہیں آیا۔ اہدنا الصراط، تو یہ تو وہی کہے گا جو پہلے گمراہ ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ وہ کرو جو عقل کے قریب ہو، تعویل کے قریب ہو۔ عقل کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے ہدایت عقل کی ہے، بے عقلوں کے لیے کوئی دین نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیوانے کو کہا کہ نماز نہیں پڑھتا؟ کبھی مجنون پہ فتویٰ لگا ہے؟ عقل مند کو ہی کہتے نا پڑھو، عقل مند پڑھو۔ جو عقل مند ہے وہ پڑھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، نماز پڑھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ اللہ نظر آتا ہے۔ وہ اللہ بنتا تھا جب سجدہ کریں، اللہ کہتا تم سجدہ نہ کرو، میں تب بھی اللہ ہوں۔ لیکن ایک بات جان لو، تم سجدہ نہ کرو تو تم بندے نہیں رہتے۔ اچھا کی ایک بات سناتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ذاکرین جو ہے نا نماز اور حسین کا تقابل کرتے ہیں، مقابلہ، تو فرو ہے میں اصول ہوں، تو فرو ہے میں اصول ہوں، مقابلہ ہو گیا۔ ارے بھی کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو؟ توجہ ہے، نماز اتنی ضروری ہے کہ حسین کو بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ نماز اتنی ضروری ہے کہ حسین کو بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ اب جو نہیں بولے گا اس کی اپنی قسمت ہے، اس سے بڑا جملہ تو نہیں۔ حسین اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔
بازوئے حیدر ہے نماز، اوپرتے بازوئے حیدر ہے نماز، سیرتے پنجتن پاک ہے نماز۔ چھوڑ کر ستنہ کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی اکمل ترین نعمت 14 ہیں۔ کائنات کی اتنی بڑی نعمت کوئی نہیں اتنے جتنے یہ نعمت ہے 14۔ مصیبت آ جائے تو صبر کرو، نعمت مل جائے تو شکر کرو۔ اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے۔ اور حسینیوں، حسین نعمت ہے، نماز اس کا شکرانہ ہے۔ اچھا زیادہ زور لگا ہے اس پہ، اس پوری آیت میں نہ یرید اللہ میں کسی کو جوڑ سکے، نہ انکم میں، نہ لیذہبا میں جوڑ، بس ان دونوں کو 2 حرفوں کے ترجمے بدلے، اور اہل بیت میں لوگوں کو شامل کیا۔ بس یہ 2 کام کر سکے، بڑی محنت کر رہے، یعنی انہوں نے لغت کے اعتبار، ڈکشنری کے اعتبار سے بھی اس کی تفسیر کی بات نہیں کی، اور انہوں نے عام تصویریں قیاس کے اعتبار سے بھی کی ہے تو بات نہیں کی۔ آخر کا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، یہ ان کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس دلیل ہے، ان کا اہل بیت، اہل بیت، بیت کے معنی خانہ، آپ کہتے ہیں نا یہ گھر، فارسی میں خانہ کہتے ہیں نا، خیر الف خا نون ہے نا، بولو نا سارے خانہ کہتے ہیں نا، تو اہل خانہ، اس کا مطلب بھی ہے بھی جس سے بہتر کتنا سادہ لفظ ہے ملا دیا انہوں نے، اہل بیت یعنی اہل خانہ، بیویاں میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، آپ نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ لیذہبا دور کیا، کیونکہ اور لوگوں کو بھی، ان کو بھی دور کرنا ہے نا، جن کا پہلے تھا چاہیے شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ یہی کیا جائے، دور کیا، دور کیا۔ جملہ کہوں ایک آپ کے اس نے سماعت کے لیے، یہ جب کہتے ہو دور کیا تو پھر یہ بھی یاد رکھا کرو کہ ان میں رسول اللہ بھی ہیں۔ ایک میں جملہ کہنے لگا، غار حرا میں ہارٹ سرجری کے باوجود بھی ضرورت پڑی کہ دور کیا۔ جب وہاں ہارٹ سرجری ہو گئی ہے تو آیت کی ضرورت ہے، کیا کھاؤں گا ہے نا، جب وہاں سارا کچھ آپریشن ہو چکا ہے تو اب آیت کی آنے کی ضرورت ہے، وہیں آ جا
تو دنیا مان بھی لیتی کہ آپریشن ہو گیا، پھر بھی ضرورت پڑی دودھ کے، چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ دوسرا ہے یطہرکم، پاک کیا، اور ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پاک رکھا۔ واہ واہ، کیا سماتے ہیں؟ پاک رکھا، پاک کیا نہیں، پاک رکھا۔ اب اس کے لیے ہم ایک تو اہل البیت، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس میں صرف اہل خانہ ہے۔ بولو سارے اگر توجہ فرما رہے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہی اہل خانہ ہے، لیکن یہ دو لفظ نہیں ہیں، اہل اور بیت۔ اہل بیت، یہ اہل بیچ میں ہے۔ یہ اہل بیت نہیں، میں آپ کو سادہ لفظ بتاتا ہوں اس اہل کی معنی کیا ہے۔ لغت میں کوئی معنی نہیں، لیکن جس کے ساتھ لگتا ہے آج کے معنی دے گا۔ جس کے ساتھ یہ ال لگ جائے نا، یا تو استغراق کو ہوتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں، یا البیت تمام گھر نہیں، یا البیت اس کا ترجمہ تب سمجھ آئے گا جب میرے ساتھ غدیر پہ جا کے کہو گے الیوم اکملت لکم۔ یوم کے معنی دن، الیوم آج، یہ دن، اس دن ولایت آئی ہے۔ اب جو ولی ڈھونڈنا چاہتا ہے پہلے دن دیکھے گا۔ الیوم بیت، بیت کی ایک اور نشانی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا وہ گھر چار دیواری گھر ہے، گھر کی ایک اور شریعت کی روح سے نشانی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے، یہ پیچھے بیٹھے بول رہے ہیں سلامت۔ ایک اور نشانی بیت کی، بیت کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی باہر سے آئے وہ سلام کرے اور اجازت مانگے۔ سے آئے جب اس گھر میں آنا چاہتا ہے پہلے سلام کرے پھر اجازت مانگے۔ رسول پہ ہر آیت جہاں رسول ہوتا تھا وہیں آتی تھی۔ رسول گھر میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی، رسول میدان میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی، رسول صحابہ کرام میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی، رسول مسجد میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی، رسول حضر میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی، رسول رزم میں ہے تو آیت وہیں آتی تھی۔ واحد قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ آیت وہاں نہیں آئے گی جہاں تو ہے، چادر لے کے وہاں چلا جا جہاں آیت ہے۔ جو ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑے آرام سے جملہ، زندہ رہو، سلامت رہو، میرے لاکھوں سلام، آپ کو محبت دی آپ نے بڑی۔ نبی نے گھر میں ایک گھر بنایا، گھر میں ایک گھر بنایا، اور یہ نہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت آتی تھی تو پتہ چلتا تھا، آیت کے آنے سے پہلے پتہ ہوتا تھا۔ اب نبی کو تو پتہ ہوتا تھا، وہ تو چادر لے کر آگے چادر کے نیچے بیٹھ کے گھر پہ گھر بنایا، پہلی بنیاد رکھی کہ رسول اللہ بیچ میں آ گئے۔ باقی چاروں کو کس نے بتایا تھا کہ گھر بن گیا تھا؟ کوئی آدمی تو سمجھ آنے میں، اس کا مطلب ہے کہ ایسی لازل کی تار جو نہیں تھی ان کے پاس بھی وہ خبر تھی کہ آج آیت آنے والی ہے۔ اب گھر کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اس میں جو آئے سلام کرے اور اجازت مانگے۔ جناب حسن آئے، نانا کو سلام کیا، اجازت مانگی، گھر نہ ہوتا تو اجازت نہ، گھر تو باقی دیواریں تھی نا، یہاں جو اجازت مانگی جائے۔ حسین آئے، سلام کیا، اجازت مانگی، ادخلوا یا رسول اللہ، میں داخل ہو جاؤں۔ علی علیہ السلام آئے، میں داخل ہو جاؤں، اجازت مانگی، سلام کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں، سلام کیا، اجازت مانگی، داخل ہو گئے۔ بھائی اگر ان چاروں پہ کوئی اعتراض کرے تو کرے، جبرائیل اللہ سے اجازت لے کے آیا تھا، پھر یہاں سلام کر کے اجازت کی کیا ضرورت؟ اللہ کے ہاں سے چلا اجازت لے کے، اللہ مجھے اجازت دے میں چھکا ہو جاؤں، میں چھما ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں چادر میں۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے، آج تک ان 14 نے نہیں کہا کہ ہم فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ۔ میں وسعت بتاؤں اس گھر کی، توجہ ہے، اس گھر کی وسعت دیکھو، وسعت دیکھو، بیٹھے بغیر 5 تن پاک ہیں۔ جبرائیل کے متعلق روایات میں ہے کہ ایک پر اس کا مشرق میں ہے، ایک پر مغرب میں ہے۔ اتنا اس کی وسعت ہے اس کے جسم کی، ایک پر مشرق میں، ایک پر مغرب میں۔ اور میرے شریف اور شریف النفس دوستو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ کی شان سن کے خوش ہونے والوں، اب ذرا بتاؤ کہ یہ چادر میں وسعت کتنی ہے کہ جس میں جبریل بھی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہاں، یطہرکم، پاک کیا۔ میں تو ان کا ترجمہ کرنا، میں آپ کے ساتھ ملوں گا تھوڑی دیر بعد، ابھی تو میں دوستوں کا ہوں۔ یہ پاک کیا، پہلے نعوذ باللہ پاکیزگی نہیں تھی، اب پاک کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یطہرکم یہ باب تفعیل میں آتا ہے،
ہم کوئی اور لفظ لیتے نہیں، قرآن سے لیتے۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ یہ گھر میرا بناؤ، توجہ ہے، لگائی تو نہیں توجہ، میرا گھر بناؤ۔ اسماعیل میرا گھر بناؤ، ابراہیم میرا گھر بناؤ، دونوں نبی دونوں معصوم، دونوں نبی دونوں معصوم گھر بنا رہے ہیں، اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ جس پتھر پہ قدم رکھتے ہیں آج بھی نشان۔ بولو میرے ساتھ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی طہارت کے ساتھ وہ گھر بنایا جا رہا ہے، ہر پتھر دھو دھو کے پاک پاکیزہ صاف طہارت ہو رہی ہے جنت سے، اور وہ گھر بن رہا ہے۔ جب گھر بن گیا تو اللہ نے کہا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین۔ ابراہیم اسماعیل تم دونوں نے گھر بنایا، دونوں معصوم ہو۔ اب کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کو پاک کرو۔ باب تفعیل ہے، یطہرکم، یہ بھی طہرا، یہ بھی باب تفعیل ہے، وہی چیز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس گھر کو کیا کروں، ترجمہ کیا کریں؟ پاک کرو۔ کریں کہا کیسے؟ تم کیوں اس یہاں کیوں کہتے ہو کہ پاک رکھو؟ کہا اس لیے بنانے والے معصوم، نجاست تو آ نہیں سکتی، اجازت تو ہے نہیں، ابھی تو بت بھی نہیں آئے، بت بڑی بڑی دیر بعد آئے ہیں نا، نجاست تو آئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین، جتنے بھی یہاں طواف کرنے ان کے لیے گھر کو پاک رکھو۔ اب چاہے مرضی کر لو، وہ بھی کہے گا رکھو، کرو نہیں۔ تو اگر یہ آیت ہے بیت کے لیے اور وہ آیت ہے اہل بیت کے لیے، نہیں میں پھر کہتا ہوں، نہیں میں سمجھا نہیں پایا۔ یہ آیت ہے طاہرا بیتی للطائفین، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو پاک رکھو۔ یہ آیت ہے بیت کے لیے، انما یرید اللہ ہے آیت اہل بیت کے لیے۔ اللہ نے کہا اس گھر کو نبیوں تم پاک رکھو، اہل بیت کو میں پاک رکھوں۔ نہیں ابھی بات پہنچی نہیں، میں پھر دوبارہ اس کو کہتا ہوں۔ یہ ایک آیت آئی ہے بیت کے لیے، اس کو پاک رکھو، نبیوں پاک رکھو۔ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے میں پاک رکھوں گا، اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ اہل بیت کو پاک کرنے والا وہ ہے طاہر، طاہرہ، اس گھر کو پاک رکھنے والے ہیں نبی۔ لیکن کیا کروں؟ جو نبیوں کا کام تھا وہاں بت آ گئے تھے، نجاست آ گئی تھی، مگر جن کو اللہ نے پاک رکھا ہے حکومتیں نے کوشش کر لی، تلواریں اٹھ گئی، انگلی نہیں اٹھ سکی۔ انگلی نہیں اٹھ سکی۔ طاہرا بیتی للطائفین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دربار میں ایک جملہ تھا کہ اگر تمہارے دو بندے میرے خلاف گواہی دیں تو کیا مجھ پہ حد جاری کرو گے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ تو جناب سیدہ کے دل سے کوئی پوچھے نا، کس بڑے جگر کے ساتھ پوچھ رہی ہیں، کیا مجھ پہ حد جاری کرو گے؟ ایک بندہ سارے چپ رہے، کوئی رستہ ملا نہیں، ایک بندہ اٹھا، ہاں بی بی اگر تیرے خلاف گواہی ملے تو حد جاری کریں گے۔ اور دین دیکھو ان لوگوں کا،
اور ان لوگوں کا دین دیکھو، کیا رسول سے سیکھا ہے، کیا پاس بیٹھتے رہے ہیں۔ کیا مجھ پہ بھی ہاتھ جاری کرو گے؟ کہاں بھی ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہاں بی اگر گواہی مل گئی تو حد جاری کریں گے۔ یہ سننا تھا۔ بی بی کہتی تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میری صداقت کا تو قرآن گواہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری تو عصمت کا قرآن گواہ ہے۔ خدا کی قسم حق نہیں ادا ہوتا، حق نہیں ادا ہوتا۔ ماں کے زخم ہے، آنکھ کا زخم رخسار کا زخم، ہاتھ کا زخم تسبیح نہیں پڑھ سکتا، پہلو کا زخم۔ اللہ نہ دکھایا آپ کو جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ سانس نہیں آتی اس بندے کو جب تک یہاں پٹی نہیں باندھ سکتی۔ یہ ماں کے زخم ہے، بیٹے کے 1950، اس کے اوپر اکبر کا زخم، اس کے اوپر قاسم کا زخم، اس کے اوپر عباس کا زخم، اس کے اوپر اون محمد کا زخم، اس کے اوپر سکینہ کے تماچوں کا زخم، اس کے اوپر سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھل جانے کا ہے۔ اور اگر سارے ماتمی بیٹھے میں جملہ کہنے لگا ہوں، بھائی زندہ رہو، سلامت رہو، تابوت دو نکلیں گے۔ ایک تابوت جناب محسن کا جو مردوں میں آئے گا، ایک تابوت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو خواتین میں نکلے گا۔ اور زندہ رہو، سلامت رہو۔ کہا کہ ایک ایسا دکھ ہے جو جناب سجاد کو قیامت تک رہا جائے گا، کہ میری پھوپھی چادر مانگتی ہے۔ جیو زندہ سلامت سلامت سلامت۔ 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی۔ ماتم کر کے سن بھئی، ماتم کر کے سن۔ آج شہادت کا روز ہے، آج بی بی دنیا سے جا رہی ہے، آج حسن حسین رو رہے ہیں، آج زینب رو رہی ہے۔ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ میری ماں بہنوں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پکار کر کہو زینب وہاں ہم نہیں تھے، تیری ماں کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، آج دیکھ تیری کنیزیں تابوت اٹھا رہی ہیں تیری ماں کا۔ واہ بھائی، واہ بھائی، واہ بھائی، کیا دھرنے آگے جملہ سنو گے، جملہ سنو گے۔ جب خدا کی قسم پتہ نہیں دنیا کو کیسے جاتی ہے، کسی کی ہائے کیوں نہیں نکلتی ہے، دنیا کیوں ہمیں کہتی روتے کیوں، ہمیں کیوں نہیں کہتے مر کیوں نہیں گئے۔ 18 سال 75 دن بعد کے بعد میں جملہ کہوں اگر میں سمجھا پائے تو اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں۔ جس گھر میں میت ہو جائے 3 دن تک وہاں چولہا نہیں جاتا۔ جن کو سمجھ آئے کہ ماتم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ کرو، جو باقاعدہ جناب سیدہ کو رونے کے لیے ان کے لیے جملہ ہے۔
3 دن تک چولہا نہیں جلتا، پڑوسی آ جاتے ہیں، کھانا میں بھیجوں گا، تم نے پکانا کھانا میں بھیجوں گا، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ سارے مل کے کہو سیدہ تیری اپنی قسمت، تیرے گھر کا چولہا تو نہیں جلا، تیرا بابا مر گیا لیکن تیرے گھر کا دروازہ جل گیا، دروازے کے درمیان پھنس گئی تو۔ واہ کیا درد ہے، کیا درد ہے بھائی، کیا درد ہے۔ آپ کے دل میں زندہ رہو، سلامت رہو۔ اور یہاں اسرائیل اجازت مانگتا تھا، رسول اکرم نے فرمایا بیٹا تیری دہلیز کی شان یہ ہے، تو اگر قیامت تک اجازت نہ دے اسرائیل اندر نہیں آ سکتا، بیٹا اسے آنے دے میرے پاس۔ سیدہ نے اجازت دی، اندر آ گئے، لیکن آج ہجوم اندر آیا ہے۔ بھائی ماتویوں کو خاص کر مخاطب کرنا دوں گا، ایک بندر یہ ہجوم اندر آیا ہے۔ سلیم ابن قیس مدینے میں نہیں تھا، جب اس کو واقعے کا پتہ چلا نا تو آیا، آگے کہتا سلمان میں نے سنا ہے کہ لوگ اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں۔ تم آپ بھی بیٹھے بھائی، لوگ اجازت کے بغیر داخل ہو گئے۔ اور مادمیوں زندہ رہو، سلامت رہو۔ پردے میں بیٹھی میری ماں بہت بہنیں سننا خاص کر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت سلمان نے کہا سلیم صرف داخل نہیں ہوئے، جب اندر گئے تو زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی، دروازے کے پاس چمٹی پھر رہی تھی، لوگوں میرے سر پہ چادر ہوئی، میں رسول کی بیٹی۔ دروازے کو دھکا لگا۔ جو حضرات ہجوم کے داخل ہونے پہ بزنس ہے نا، وہ گواہی دیں گے، ہجوم آرام سے نہیں گزرتا، ہر بندہ دروازے کو دھکا دیتا ہے، ہر بندہ دروازے کو دھکا دیتا ہے۔ جلتا ہوا دروازہ گرا، تاریخ کہتی ہو ماتمیوں میں چھپا نہیں سکتا، اس سے بڑا میرے پاس کوئی اور جملہ نہیں کہ میں بدل دوں۔ تاریخ کہتی ہے صرف دروازہ نہیں لگا تھا، دروازے کی میپ سینے میں رکھ کر پکار کے کہتی ہے فضا زخمی ہو گئی۔ اب ایک دم جیسے اٹھی نا تو پکار کے کہتے فضا 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 میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا موسم مارا گیا، میرا زمین سخت ہو گیا، جس کا میں نے پہلے نام لکھا رکھا تھا، پیدا ہونے سے پہلے میں کہتی تھی یہ میرا موسم ہے، وہ میرا حسن ہے، وہ میرا حسین ہے، یہ میرا محسن ہے۔ محسن دنیا میں سانس لیے بغیر چلا گیا۔ ماتم کہتے سن گئی اگر تم نہ سمجھ آتی، محسن دنیا میں سانس لیے بغیر چلا گیا۔ سارے مل کر کہنا مولا حسین
تیرے اصغر کی اپنی قسمت ہے. 6 مہینے تیرے ہاتھوں پہ رہا تو صحیح, 6 مہینے تم نے کھلایا تو صحیح, 6 مہینے گود میں لیا تو صحیح. آج محسن کو کون ڈھونڈے اور اس کا جنازہ آئے گا, اس کو اٹھا کے کہنا حسن حسین کے بھائی ہم تیرا جنازہ اٹھائیں گے, ہم تیرا جنازہ اٹھائیں گے. ایک دم تو جو ایک دم جیسی سیدہ اٹھی, پہلے کہہ رہی تھی میرا زخمی پہلو, کہہ رہی تھی میرا محسن مارا گیا, ایک دم کہتی اینا اینا ابن امی, میرا چچا تھا, چچا دایا کہاں ہے, علی کہاں ہے, اینا اینا ابن امی, میرا چچا دایا کہاں ہے. تو جناب سیدہ کو جناب فضل نے کہا گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے ہیں, رسی ڈال کے لے جا رہے ہیں. جناب زہرا نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. اب جو تو نہیں ہوا نا, خدا کی قسم اپنی قسمت کے لیے دعا مانگے کہ مجھے اتنے مسائل پہ رونا نہیں آیا. کمر بند میں ہاتھ ڈالا, چھوڑ دو میرے علی کو, چھوڑ دے میرے علی کو. خلو انی ابن خلو انی ابن امی, میرے چچا داد کو چھوڑ دو. یہ جملہ کہی رہی تھی, کلفت نے تلوار کی نیام ماری, ہاتھ زخمی ہوا, ساری زندگی تصویر نہ پڑھ سکی, ساری زندگی تصویر نہ پڑھ سکی. تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم آیا, اس نے تماچا مارا. سنو گے حسینیوں, جیسی تماچا مارا انگشتر سیدہ کی آنکھ میں لگی, آنکھ میں لگی. جب غسل دے رہے تھے علی کی چیخ نکلی, کہ اب سمجھا کہ سیدہ اپنا چہرہ کیوں چھپاتی تھی, اپنا چہرہ کیوں چھپاتی تھی. اس لیے چھپاتی تھی میرا دل چھوٹا نہ ہو, میرا دل چھوٹا نہ ہو. یہ وقت گزرتا رہا 75 دن یا 95 دن. اسما میں اندر جا رہی ہوں, میرے بچے آئیں تو ان کو میرا نام بتانا. اگر میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں. تکونی میں نولا کہنے لگا, اگر تسبیح کی آواز آتی رہے تو کہنا میں زندہ ہوں, اگر تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد بچے گئے تھے نانا کی قبر پہ, نانا ہماری اماں کو شفا دے, نانا ہماری اماں بیمار ہے, ہماری اماں کو شفا دے. قبر سے کیا آواز آئی, بچوں واپس چلے جاؤ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. دونوں بچے جلدی روتے ہوئے آئے, ایک دم جیسی قریب آئے. وہ لوگ فضا نے کہا بچوں کھانا کھا لو, کہا ہمیں پہلا نہیں, نانا نے ہمیں بتا دیا ہے. لیو جنازہ لیو, کھڑے ہو کے میری بات سنو بھائی, کھڑے ہو کے محسن کا جنازہ آ گیا. خواتین میں جناب سیدہ کا جنازہ آ گیا. کندھا دے کے کہو نا محسن, مت کہیں محسن, مسورات کہیں سیدہ, ہمیں بتا تو صحیح تیرے کس کس نے تالیاں نے مارے, تیرا ہاتھ کیسے زخمی ہو.